ایک مدت سے دل کا ایک حصہ تاریک ہے۔ یہ سوائے تاریکی کے کسی بھی چیز کو محسوس نہیں کرتا۔ جب اس حصے کی تاریکی بڑھتی ہے تو دل کے تمام حصوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور پھر سوائے دل کی اس تاریکی کے مجھ میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ غم سہ جانے کے بعد انسان بہادر ہو جاتا ہے، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا۔ انسان بہادر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنا غم دوسروں کو بتانا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ غم سہتے سہتے انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ غم تو انسان کو اندر سے خالی کر دیتے ہیں۔ بظاہر انسان کسی بڑی بات پر کوئی درعمل ظاہر نہیں کرتا، مگر کسی عام سی بات پر وہ اپنے اندر کے دکھ کو چھپا نہیں پاتا اور کسی بے بس بچے کی طرح چلا اٹھتا ہے۔ خوشی ایک نور ہی تو ہے جو انسان کے گرد لپیٹ جاتا ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کو اپنے اندر باہر ہر چیز چمکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ زندگی میں آئے برے لمحات کو آسانی سے نہیں بھلایا جا سکتا۔ جیسے کسی برے خواب کو انسان اپنے دماغ سے نکالنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ہر بری یاد کو مٹانے میں بھی وقت لگتا ہے۔ کتنا وقت یہ کوئی نہیں جانتا، ہاں مگر وقت لگتا ہے۔ وقت ایک امید بھی ہے اور ایک طویل سفر بھی۔ پتہ نہیں کون ظالم ہے، یہ دنیا یا میرے ذہن میں ہر وقت چلتے ہوئے خیالات۔ خیالات کا ایک سفر ہے جو کبھی نہیں رکتا، اور دنیا کی باتیں ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ مجھے محسوس ہونے لگا ہے کہ انسان تو وقت کے ساتھ بوڑھا ہو جاتا ہے، مگر اس کے احساسات، اس کے جذبات وہ بوڑھے نہیں ہوتے۔ وہ پہلے دن کی طرح جوان رہتے ہیں، خوبصورت، ہنستے مسکراتے، مکمل۔ کبھی کبھی انسان اس قدر اندھیرے میں چلا جاتا ہے کہ ہلکی سی روشنی سے اس کو بہت سی چیزیں واضح نظر آنے لگتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی بس ان کی اپنی ذات تک ہوتی ہے۔ جو چیز بھی ان کو میسر ہوتی ہے وہ اس پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ عجیب لوگ ہوتے ہیں یہ بھی۔ ان کو دوسروں سے تو سب چاہیے، جو ان کا نہیں ہے وہ بھی چاہیے، مگر اپنے سے وابستہ چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا تو دور کی بات، یہ اس بارے میں بتانا بھی پسند نہیں کرتے۔ کوئی ان کے ساتھ ان کے جیسا کرے تو اس انسان کو بدترین انسان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عجیب لوگ ہوتے ہیں یہ بھی، بہت عجیب۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے سے واسطہ رشتوں سے اپنی محبت ثابت کرنی پڑتی ہے؟ کسی ایک رشتے سے محبت ثابت کرتے کرتے کیوں کسی اور رشتے سے اپنی محبت کو مارنا پڑتا ہے؟ حیرت کی بات ہے، کسی کے لفظوں کی وجہ سے زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور اس انسان کے لیے بربادی صرف چند منٹ کا افسوس ہوتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ مکافات عمل ان کے ساتھ ضرور ہونا ہے۔ انکہی شکایتیں بہت ظالم ہوتی ہیں، اگر یہ غلط وقت پر بیان ہو جائیں تو رشتوں سے ساری محبت کو مار دیتی ہیں۔ پتہ نہیں واپسی کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے یا غلط، مگر واپسی کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تکلیف اٹھانے کے بعد آپ واپسی کا سفر طے تو کر لیتے ہیں، اس امید میں کہ شاید زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آ جائے، مگر واپسی کے بعد نہ تو وہ مقام رہتا ہے اور نہ ہی قدر۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی لکھا جا سکتا ہے، بس چپ چاپ ان دکھوں کو سہا جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر ویرانی اتر آتی ہے تو وہ اس سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد خوبصورتی کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، مگر وہ ویرانی کی وحشت سے جان نہیں چھڑوا سکتا۔ لوگوں کے نزدیک اس انسان کی زندگی میں رنگ بکھرے ہوتے ہیں، مگر اس کے اندر کی تاریکی کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کچھ باتیں، کچھ چیزیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ بانٹتا ہے، مگر کچھ باتیں اور چیزیں اس قدر دلکش ہوتی ہیں کہ انسان اس کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹتا۔
ہمیشہ اپنے تک رکھتا ہے۔ خواب دیکھنا بہت پیارا ہے۔ خواب انسان کے جینے کی وجہ بھی ہیں، مگر خوابوں کو خواب ہی رہنے دینا چاہیے، ان کو حسرتیں نہیں بنانا چاہیے۔ اگر خواب حسرت بن جائیں تو یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ عجیب سا یقین تھا کہ تم مجھ پر غصہ کر سکتے ہو، مجھے ڈانٹ سکتے ہو، پر مجھے خود سے دور نہیں کر سکتے۔ جب میں تمہارے پاس تھی تو مجھے لگتا تھا میں صدیوں سے تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں، بہت سکون میں تھی میں، اور پھر تم چلے گئے اور میری زندگی ویران ہو گئی۔ آج میں نے جانا ہے نفرت کے بھی مقام ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا برا چاہتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر نفرت میں ایک ایسا بھی مقام آتا ہے جب انسان کسی سے اتنی شدید نفرت کرتا ہے کہ اسے اس انسان کی پرواہ بھی نہیں رہتی، اور مجھے لگتا ہے یہی بہتر مقام نفرت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو زندگی میں نہ ملے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، مگر کوئی شخص مل کر بچھڑ جائے تو آپ نہ ختم ہونے والی اذیت میں چلے جاتے ہیں۔ دکھ کا تو مداوع ممکن ہے، مگر اذیت کا کوئی مداوع نہیں۔ جب تم مجھے چھوڑ کر گئے تو مجھے ایسے لگا تم نے مجھ پر دروازہ بند کر دیا ہے اور میں اس دروازے کے باہر کھڑی رہ گئی ہوں۔ میں بہت روئی، چلائی کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تو حوصلے میں تھی کہ میرے پاس ابھی وقت ہے، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ اس وقت میں کوئی نہیں سمجھ رہا، پر تم تو مجھے جانتے ہو۔ پر جب سے تم نے مجھ پر دروازہ بند کیا، میں روز اس دروازے کے پاس بیٹھ کر روئی ہوں، تمہیں آوازیں دیں، مگر وہ دروازہ نہیں کھلا۔ لوگوں کے کتنے چہرے ہیں، خود غرضی کا چہرہ، جھوٹ کا چہرہ، دھوکے فریب کا چہرہ، دوستی کا چہرہ، ہمدردی کا چہرہ، مطلب پرستی کا چہرہ۔ جانتے ہیں ان میں سب سے بہتر چہرہ کون سا ہے؟ حقیقت کا چہرہ۔ جب حقیقت کا چہرہ نظر آتا ہے تو یہ سب چہرے خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ زندگی بہت بدل گئی ہے۔ کبھی اتنی اداسی نہیں تھی جتنی اب ہے، کبھی اتنی بے سکونی بھی نہیں تھی جتنی اب ہے، کبھی اتنی خواہشیں بھی نہیں تھیں، کبھی اتنا انتظار بھی نہیں تھا چیزوں کے ٹھیک ہو جانے کا کہ جتنا اب رہنے لگا ہے۔ کبھی رویے اتنا پریشان نہیں کرتے تھے جتنا اب کرنے لگے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر قابض اللہ کی محبت ہے۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا سمجھ سکے۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے، عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے، رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے، انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ لوگوں کو آپ عزت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے، یہ آپ کے اخلاق ہیں، خواہ وہ اس کے مستحق نہ ہوں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ آزماتا ہے آنسو دے کر، راستہ دے کر، انسان دے کر۔ آپ لاکھ نظریں چرانا چاہیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، آ نہیں جاتی، شاید لائی جاتی ہیں، تاکہ وہ پرکھ سکیں کہ آپ اس کی راہ چنتے ہیں یا دنیا کی۔ دنیا کی ڈگریاں اور ذہانت عروج پر، اور کن ذہنی کی انتہا کے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ لوگ آپ کی دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے آپ نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ جو آنسو پی لیے جائیں وہ آنسو زہر سے کم نہیں ہوتے۔
انسان آج تک ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا کہ جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکیں۔ شاید تم نے اپنا دل کسی غیر مناسب زمین میں بو دیا، سو تم مرجھا گئے۔ کبھی نہ بھولیں کہ آپ کے الفاظ تباہ کرنے یا تعمیر کرنے، حوصلہ شکنی یا حوصلہ افزائی کرنے، بھرنے یا گہرے زخموں کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہیں احتیاط سے منتخب کریں۔ درخت کی ٹہنی پر بیٹھا پرندہ ٹہنی کے ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں ڈرتا، اس لیے نہیں کہ اسے ٹہنی کی مضبوطی پر اعتماد ہے، بلکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ دوسروں کی بجائے خود پر اعتماد پیدا کریں، ہر طرح کے خوف سے نکل جائیں گے۔ پروں کو کھول کر زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق سب کو ملے گا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے برکت کا وعدہ انسان سے نہیں کیا، کیونکہ برکت انسان اپنے اعمال سے کماتا ہے۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر کبھی نہیں مرتا، اس لیے احتیاط کیجیے۔ جب ہار جانے کا وقت ہو تب جیت جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو آپ خود اچھے بن جائیں۔ اپنے قلم سے وہی لکھو جسے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، کوئی ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔